بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ واہل بیتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحج اشہر معلومات صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا حبیب رب العالمین۔ حمد و صلات کے بعد گرامی قدر سامعین کرام بحمد اللہ تعالی آج 9 رجب المرجب 1446 ہجری مطابق 10 جنوری 2025 عیسوی جمعہ کا روز روشن بندہ ناچیز اور آپ حضرات مرکزی جامع مسجد اہل سنت گلشن شیرازی کالونی میاں والی سٹی میں رب کریم کے حضور فریضہ جمعہ کی ادائیگی کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ گزشتہ سے پیوستہ سورۃ البقرہ پارہ نمبر 2 رکوع نمبر 9 آیت کریمہ نمبر 197 تا 210 210 مجموعی طور پہ سورہ بقرہ کا 25واں رکوع ترجمہ اور مختصر تفسیر کے ساتھ بیان کیا جائے گا۔ گزشتہ رکوع کی آخری آیات میں وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ کہہ کے حج اور عمرہ خالص اللہ کے لیے ادا کرنے کا ذہن بھی دیا گیا اور ضمن حج کے کچھ مسائل قربانی کرنا، حلق کروانا اور قربانی میسر نہ ہونے کی صورت میں 10 روزوں کا ذکر ہوا۔ تو مزید آگے فرمایا الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے معلوم شدہ ہیں، جانے پہچانے ہیں، اور وہ 3 ہیں: شوال المکرم، ذوالقعدہ، ذوالحجہ۔ اور یہ عہد جاہلیت میں بھی لوگوں نے ان کا انتخاب کر رکھا تھا اور اسلام نے ان کو برقرار رکھا۔ اصل ارکان حج تو خاص ذوالحجہ کے یوم ترویہ 8 سے لے کر بارہویں تک اور اب ناگزیر صورتوں میں موجودہ علماء کے فتوے کے مطابق رہ جانے والوں کے لیے 13ویں کو رمی کرنے کی اجازت کو شامل کر کے 13ویں تک یہ 5-6 دن ہیں، 8 9 10 11 12 یا پھر 13۔
بہرحال شوال المکرم سے دنیا بھر کے اہل ایمان کی بیت اللہ شریف کی طرف روانگیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، تو جو فریضہ ادا کرے ان مہینوں میں حج کا تو نہ رفث ہے، نہ فسوق ہے، نہ حج میں جدال ہے، یعنی نہ عورتوں کے سامنے، رفث کا معنی ہے جماع، تو درکنار جماع کا تذکرہ، فسوق بری بات، اور نہ ہی برا کام، اور نہ جدال ہے حج میں، یعنی لڑائی جھگڑا۔ اور جو ان سے بچ کے کامل حج کرے تو حدیث بخاری میں فرمایا من حج ولم یرفث ولم یفسق، جس نے حج کیا، نہ برا کام کیا، نہ بری بات کی، راجع کا یوم ولدتہ امہ، وہ اپنے وطن یوں واپس پلٹا جیسے آج ہی اس کی ماں نے اس کو جنا اور اس جہان میں آیا اور اس پر کوئی گناہ نہیں۔ سبحان اللہ۔ وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، تو جو بھی تم بھلائی کرو اللہ اسے جانتا ہے۔ ایک ایک بھلائی وہاں حرم مکی میں تو ایک نیکی پر 1,00,000 کا اجر ہے، البتہ ایک گناہ پر بھی 1,00,000 کا گناہ ہے، جبکہ حرم نبوی میں ایک نیکی 50,000 نیکیوں کے برابر ہے، جبکہ گناہ ایک ہے۔ مسجد حرام کی نماز 1,00,000 نماز کے برابر، مسجد نبوی کی نماز 50,000 نماز کے برابر۔ فَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، اور توشہ لے لو، یعنی زاد راہ، پس بے شک بہترین زاد راہ تو تقویٰ ہے، یعنی اصل آخرت کا توشہ تو تقویٰ ہے۔ لیکن اے حاجیو، تم حج کے ارادے سے نکلے ہو تو سفری توشہ بھی لے لو، ایسا نہ کرو ان بعض لوگوں کی طرح کہ جو بغیر متوکل نکل پڑتے تھے اور پھر لوگوں سے مانگتے تھے۔ وَاتَّقُونِي يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اور ڈرو مجھ سے اے عقل والو۔ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ، نہیں ہے تم پر کوئی حرج یہ کہ تلاش کرو اللہ کا فضل اپنے رب کی جانب سے، یعنی ارادہ حج کا ہے اور ضمناً کچھ تجارت آتے جاتے ہو گئی تو اس میں حرج نہیں، لیکن اگر نیت تجارت کی ہو تو پھر ثواب ندارت۔ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، تو اے حاجیو جب تم پلٹو عرفات سے تو ذکر کرو اللہ کا مشعر حرام کے پاس، وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، اور ذکر کرو اس کا، یاد کرو اس کو جیسا اس نے تمہیں سکھایا، تمہیں ہدایت کی۔ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ، اگرچہ تھے تم اس سے پہلے البتہ گمراہ، انجان، بے خبر، نہ جاننے والے۔ ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ، پھر پلٹو وہاں سے جہاں سے پلٹے لوگ، وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ، اور بخشش چاہو اللہ سے، ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بخشنہار مہربان ہے۔ عرفات کو عرفات اس لیے کہتے ہیں، یا تو حضرت ابو البشر آدم اور حضرت ام البشر حوا علی نبینا و علیہم الصلاۃ والسلام، یہاں ایک دوسرے سے ملاقات کی اور ایک دوسرے کو پہچانا، یا حضرت ابراہیم کا یہاں معرفت حاصل کرنا اس چیز کی جو اللہ تعالیٰ نے پہچان بتائی تھی۔ تو یہ ایک میدان ہے جہاں کا وقوف 9 ذوالحجہ کے زوال کے بعد یہ
حج کے ارکان ظاہری میں سے اعظم رکن ہے، سب سے بڑا رکن، اور یہ اگرچہ سوتے میں بھی ہو جائے، بے ہوشی میں بھی، بس اس میدان میں، یہاں تک کہ اگر ان دنوں کوئی مریض ہے، وہ داخل ہے حرم شریف کے کسی ہاسپٹل ڈسپنسری میں، اور وہاں ایمبولینس کے ذریعے اس کو وہاں سے عرفات سے گزار لیا گیا تو وہ حاجی ہو گیا۔ یہ وقوف عرفہ ایک ایسی نیکی ہے کہ اگر عند اللہ مقبول ہو تو صغیرہ کبیرہ، بلکہ وہ جو حقوق العباد سے تعلق رکھتے ہیں، کل قیامت میں اللہ تعالیٰ وہ بھی بخشوا دے گا۔ حج میں مشقت بہت ہے، اس لیے اس کی فضیلت بھی بڑی ہے۔ تو یہ وہاں سے پلٹو میں اشارہ کافی ہے کہ وہاں جانا ضروری ہے۔ تو اللہ کا ذکر کرو مشعر حرام کے بعد، مزدلفہ جانا ہے، پورے میدان میں کہیں بھی حاضری دے لے، لیکن عرفات میں جبل رحمت کے قریب ہونا زیادہ فضیلت ہے۔ اسی طرح مشعر حرام میں بھی جبل کے قریب ہونا زیادہ۔ کچھ لوگ ایسا تھے کہ وہ ایسا نہیں کرتے تھے، فرمایا ایسا نہ کرو، فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فاذكروا اللَّهَ عِندَ اللَّهِ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، اور پھر آگے فرمایا ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فاذكروا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آباءکم او اشد ذکرا۔ بس جب پورا کر لو تم مناسک حج کو، اپنے مناسک کو پورا کر لو، ارکان حج ادا ہو گئے، فاذکروا اللہ کا ذکرکم آباءکم او اشد ذکرا، تو اللہ کا ذکر کرو جیسے اپنے آبا کا ذکر کرتے ہو یا اس سے بھی شدید ذکر۔ مطلب ہے جس جوش جذبے کے ساتھ تم اپنے آبا و اجداد کو یاد کرتے ہو، اللہ کو یاد کرو، بلکہ اس سے بڑھ کر کہ وہ تمہارا خالق ہے۔ فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، فرمایا لوگ کئی قسم کے ہیں، بعض محض طالبان دنیا اور بعض خوش نصیب وہ طالبان آخرت بھی ہیں۔ تو فرمایا کچھ وہ ہیں لوگ، فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُول، جو کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا، اے ہمارے پالنہار عطا فرما ہمیں دنیا میں، یعنی ان کی مانگ فقط دنیا ہوتی ہے، ان کی ڈیمانڈ اور طلب فقط دنیا اور دنیا کی نعمتیں ہیں۔ وما لہ فی الآخرۃ من خلاق، نہیں ہے واسطے اس کے ایسا کہنے والے کے آخرت میں کوئی حصہ، آخرت میں پھر اس کے لیے حصہ نہیں۔ ومنہم، اور ان میں سے کوئی خوش نصیب، من یقول، وہ کہتا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسن، اے پالنہار عطا فرما ہمیں دنیا میں بھلائی، وفی الآخرۃ حسن، اور آخرت میں بھلائی۔ کوئی خوش نصیب ایسے ہیں دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی مانگتے ہیں۔ وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، اور بچا ہمیں دوزخ کے عذاب سے، یعنی وہ بھلائی طلب کرتے ہیں اور برائی سے بچنے کی دعا کرتے ہیں۔ اولئک لہم نصیب مما کسبوا، یہی ہے خوش نصیب کے واسطے ان کے حصہ ہے اس میں سے جو انہوں نے کمایا۔ واللہ سریع الحساب، اور اللہ جلد حساب لینے والا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پسندیدہ دعا ہے۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم اکثر و بیشتر یوں دعا کرتے تھے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اور قرآن نے بھی اسے خوش نصیبوں کی دعا کہا، اور یہ ہر بھلائی کو شامل ہے۔ حسنہ، بھلائی، چھوٹی ہو بڑی ہو،
اولاد کے اعتبار سے ہو، جان کے، مال کے، ایمان کے، دنیا اور آخرت کی بھلائی۔ تو یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ یہ ہے کہ جتنی ایسی دعائیں ہیں جو ربنا سے شروع ہوتی ہیں، ان کے شروع میں اللہم کا اضافہ کرنا یہ مستحسن ہے۔ جس طرح درود جو سرکار نے تعلیم فرمائے، تو سرکار کا نام نامی اسم گرامی محمد سے پہلے جیسے اللہم صلی علی محمد تو علی سیدنا محمد کہہ دینا یہ مستحسن ہے کہ سرکار ہمیں تعلیم فرما رہے ہیں، تو سرکار نے تو سیدنا نہیں کہا کہ ہمارے سردار، ہم نے کہنا ہے ہمارے سردار محمد پر درود دیں۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، اور یاد کرو اللہ کو گنتی کے دنوں میں، یعنی اے حاجیوں یہ تمہیں جو گنتی کے دن ملے ہیں ان میں خوب ذکر اللہ کرو۔ اور ان کا مشہور ذکر کیا ہے؟ تلبیہ، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت والملک لا شریک لک لبیک۔ یہ حاجیوں کی زبان پہ جاری رہنا چاہیے، اسے تلبیہ کہتے ہیں۔ ایک خوش نصیب بحالت احرام اپنے اونٹنی پر تلبیہ کہتے ہوئے وہاں سے گرا اور وفات پا گیا۔ دو جہاں کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو جس حال میں مرے گا اسی حال میں اٹھے گا، یعنی میدان معاشر میں بھی یہ حاجیوں کے لباس میں ہوگا اور اللہ کا ذکر تلبیہ کی صورت میں کہتا ہوگا۔ فمن تعجل فی یومین فلا اثم علیہ، تو جو جلدی کرے 2 دنوں میں تو اس پر کوئی گناہ نہیں۔ ومن تاخر فلا اثم علیہ لمن اتقى، اور جو تاخیر کرے اس پر کوئی گناہ نہیں واسطے اس کے جو پرہیزگاری اختیار کرے۔ یہ مسئلہ ہے رمی جمار کا۔ حاجی جب عرفات مزدلفہ کی حاضری سے فارغ ہو جاتے ہیں اور طواف حج بھی کر لیتے ہیں، تو اب میدان مینا میں جہاں قربانیاں ہونی ہوتی ہیں، وہاں پہلے وہ 3 الگ الگ تھے، چھوٹا، بڑا اور درمیانی شیطان کہتے تھے اسے۔ انہیں یہ وہ جگہ ہے جہاں شیطان نے وسوسہ ڈالنا چاہا تھا اور حضرت ابراہیم نے اس کو کنکریاں ماری تھی۔ اب وہ ایک کر دی گئی ہے دیوار۔ تو بعض لوگ 10-11 کو یہ عمل کر لیتے ہیں، 12ویں کو نہیں کرتے، فرمایا ان پر بھی کوئی گناہ نہیں، اور بعض 12ویں کو بھی کرتے ہیں، فرمایا ان پر بھی کوئی گناہ نہیں۔ بلکہ موجودہ علماء نے کثرت ازدحام رش کی بنا پر یہ رخصت دی ہے کہ جن کی رہ جائیں وہ 13ویں کو بھی فرسٹ ٹائم تک وہ کر سکتے ہیں۔ فاتقوا اللہ، کیونکہ یہ رمی جمرات بھی واجبات حج میں سے ہے۔ پھر اس کے بعد آخر میں تو حل کرا کے احرام کی پابندیوں سے نکلنا ہوتا ہے، پورا سر منڈا دینا یہ افضل ہے، حل کرانا مرد کے لیے، اور عورت بال کی چٹیاں پکڑ کے ایک پورے برابر کاٹ ڈالے۔ واتقوا اللہ واعلموا انکم الیہ تحشرون، اور ڈرو اللہ سے اور جان رکھو کہ بے شک اسی کی طرف جمع کیے جاؤ گے تم۔ حشر کو حشر اس لیے کہتے ہیں، حشر بمانا جمع ہونا، محشر جمع ہونے کی جگہ، میدان محشر یعنی جمع ہونے کی جگہ۔ قیامت ہے پہلے، یعنی قبروں سے اٹھنا ہے، قیام ہے، اس کے بعد محشر ہے۔ عام طور پر یہ مترادف کے طور پر بول دیے جاتے ہیں، لیکن ان میں تھوڑا فرق ہے۔ سورہ اول جب پھونکا جائے گا تو جتنے زندہ ہوں گے سب فنا کے گھاٹ اتر جائیں گے، پھر سورہ ثانی تو سب قبروں سے اٹھیں گے، اس کے بعد جمع ہونا محشر میں ہوگا، اور ایک قول پر شام میں اور ایک قول پر یہی میدان عرفات ہے۔ عرفہ کی مقبول حاضری کی برکت سے اللہ جو صغیرہ کبیرہ معاف کر دیتا ہے، اور حقوق اللہ جو معاف نہیں ہوتے بندوں کے معافی کے بغیر تلافی کے، وہ بھی اس کی برکت سے جو اللہ تعالیٰ میدان معاشر میں معاف کروائے گا، یہ جو فضیلت آئی ہے، تو اس کی ایک وجہ علماء نے لکھی کہ وہ یہیں پہ لگے گا میدان عرفات میں۔ تو آج کی یہ حاضری بندوں کے حقوق العباد کی معافی کا بھی ذریعہ بن جائے گی۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ۔
اور لوگوں میں سے وہ کہ حیران کرتی ہے تجھے اس کی بات دنیا کی زندگی میں، اور وہ گواہ پیش کرتا ہے اللہ کو اس پر جو اس کے دل میں ہے، حالانکہ وہ لد الخصام، وہ بہت جھگڑالو ہے، یہ بات بڑی میٹھی کرے گا، اللہ کو گواہ بنائے گا کہ اللہ میرے گواہ ہے جی، میں جو بات کر رہا ہوں میرے جو دل میں ہے، میں بڑا مخلص ہوں، اپنی مخلصی ظاہر کرے گا، حالانکہ وہ انتہائی جھگڑالو۔ فرمایا ایسے بھی ہیں، اس سے مراد اخنس ہے، اخنس بن شریف یہ ہمیشہ فساد کے درپے ہوتا تھا، یہاں تک کہ بستی میں اس نے ایک رات گزاری تو قرآن فرماتا ہے وَإِذَا تَوَلَّا سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ، جب پھرتا ہے بات کرنے کے بعد تو کوشش کرتا ہے زمین میں یہ کہ وہ فساد کرے اس میں اور ہلاک کرے کھیتی کو اور نسل کو۔ تو یہ قوم کے پاس ٹھہرا تو ان کی کھیتی کو جلا ڈالا، برباد کر ڈالا، ان کے جانوروں کو جو ہے وہ مار ڈالا اور کچھ کو بھگا کے لے گیا۔ تو یہ فساد فی الارض کے درپے رہتا ہے، لیکن بات میٹھی کرے گا۔ واللہ لا یحب الفساد، اور اللہ فساد کو پسند نہیں کرتا۔ فتنہ اور فساد کو تو قتل سے بھی سخت کہا گیا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ، اور جب کہا جائے اسے اتق اللہ، ڈرو اللہ سے، یعنی اسے تنبیہ کی جائے تو بجائے اس کے کہ تنبیہ کو قبول کرے، آخذت العزت، اس کی جو جھوٹی عزت ہے وہ اس کو پکڑ لیتی ہے، آخذت العزت بالاسم، اس کے گناہ کے سبب اسے جو ہے نا وہ مفت کی غیرت چڑھتی ہے۔ فَحَسْبُهُ جہنم، قرآن فرماتا ہے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ، اور البتہ یہ برا ٹھکانہ ہے۔ مہاد بستر کو بھی کہتے ہیں، یعنی جس کی لپیٹ میں آئے گا۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اور اس کے برعکس خوش نصیب رضائے خدا بندی کا جو ہے وہ جوئندہ تلاش کرنے والا۔ فرمایا کہ لوگوں میں سے وہ کہ جو یشری نفس ابتغاء مرضات اللہ، اپنی جان کے بدلے اپنے رب کی مرضی چاہتا ہے، کہتا ہے کہ میں جان بیچ دوں اور اس کا عوضانہ، اس کا معاوضہ وہ رب کی رضا دوں۔ واللہ رؤوف بالعباد، اور اللہ بہت مہربان ہے اپنے بندوں پر۔ اس رکوع کا اختتام کرتے ہوئے ارشاد ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو داخل ہو جاؤ اسلام میں پورے کے پورے، یعنی اس کو بجانو دل قبول کرو۔ منافقین عہد رسالت میں ان کا نفاق کیا تھا کہ وہ جب مسلمان جہاد کر کے آتے اور مال غنیمت لاتے تو اسلام کی تعریف شروع کر دیتے۔ اسی طرح اغنیاء جو تھے مالدار لوگ، وہ جب فقراء کو زکوٰۃ وغیرہ صدقات دیتے اور یہ ان کو بھی ملتے، یہ غریب ہوتے تو تعریف کرتے، اور جب کوئی اولاد میں سے بیمار ہوتا یا کوئی دکھ پہنچتا، مصیبت یا کوئی فوت ہو جاتا تو اس کا الزام معاذ اللہ وہ اسلام پہ ڈالتے۔ تو فرمایا ایسا نہ کر، اسلام میں داخل ہو جاؤ پورے پورے۔ یا اس کی دوسری صورت یہ ہے کہ بعض احکام کو مانے اور بعض کو نہ، سے نماز تو ادا کریں لیکن صاحب نصاب ہونے کے باوجود زکوٰۃ نہ دیں،
یا نماز تو ادا کریں لیکن ماہ رمضان کے روزے فرض ہونے کے باوجود ادا نہ کریں، یا صاحب استطاعت ہو جائے حج فرض ہے اور حج ادا نہ کریں، تو فرمایا ایسا نہ کرو، اے ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور مت چلو شیطان کے قدموں پر، یعنی پیروی اس کی نہ کرو، اتباع شیطان سے بچو۔ انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تو واسطے تمہارے کھلا دشمن ہے، ہر آن وہ اس گھات میں رہتا ہے کہ کسی طرح وہ بندہ مومن کو گرا دے۔ اول تو اس کی کوشش ہوتی ہے الیاذ باللہ کہ وہ بندے کا ایمان ہی سلب کر لے، نہیں تو وہ طرح طرح سے کوشش کرتا ہے کہ وہ کسی طرح بندے کو راہ حق سے ڈگمگاتا رہے، خیر کی طرف اس کے قدم نہ اٹھنے دے اور شر کے کاموں میں اسے لگائے رکھے، اور فارغ بالی فارغ رہنا یہ بھی اس کا ذریعہ بنتا ہے۔ نہ کرنے یعنی کرنے کے کاموں میں آدمی کو لگے رہنا چاہیے، کرنے کے کام نہ کرنے والا نہ کرنے والے کاموں میں پڑ جاتا ہے، یہ پکی بات ہے۔ مثلا ایک بندہ فارغ ہے، بے روزگار ہے، اور کوئی اچھی مصروفیت میں اپنے آپ کو مصروف بھی نہیں رکھتا، شروع میں ضروری نہیں کہ وہ جواریوں کے پاس جوا کھیلنے کے لیے بیٹھے، ہو سکتا ہے وہ دیکھنے ان کا مقابلہ دیکھنے کے لیے بیٹھ جائے، لیکن ایسا سو سے رنگ چڑھنا شروع ہو جائے گا اور وہ کام شروع کر دے گا۔ تو بہرحال آدمی کو چاہیے یہ ذہن میں کلیہ رکھ لیں کہ کرنے کے کاموں میں لگا رہے، ورنہ نہ کرنے والے کاموں میں پڑ جائے گا۔ فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ، فرمایا پس اگر تم پھسل جاؤ بعد اس کے کہ تمہارے پاس آ چکی کھلی نشانیاں، فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، تو جان رکھو بے شک اللہ غالب حکمت والا ہے۔ یعنی کھلی نشانیاں، پیغام حق، آیات قرآنیہ، رسول پاک کے کھلے معجزے، سب کچھ دیکھنے کے بعد بھی اگر تم راہ حق سے پھسل جاؤ تو جانو کہ پھر اللہ غالب حکمت والا ہے، وہ پھر اپنی مرضی کا مالک ہے، جو چاہے تمہارے ساتھ سلوک کرے، جیسے چاہے تمہیں اس کے سزا دے، جزا دے۔ هل ينظرون الا ان ياتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الامر، کیا وہ لوگ جنہوں نے سرکشی کی وہ نہیں دیکھتے مگر یہ کہ آ جائے ان کے پاس اللہ تعالیٰ کا عذاب، فی ظلل من الغمام، بادلوں کے سائبان میں، وہاں سے عذاب ان پر کوندے بجلی کی صورت میں، والملائکۃ، یا فرشتے آ جائیں عذاب کے، وقضی الامر، اور اللہ تعالیٰ کا جو امر ہے اس کا تو فیصلہ کیا ہوا ہے، وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور اللہ ہی کی طرف سارے امور لوٹائے جائیں گے۔ یعنی آخر کار انجام بندے کا یہ ہے کہ اسے مرنا ہے، اور مرنے کے بعد ہر بندے نے قیامت سے پہلے جتنا عرصہ پہلے مرے گا اس نے اتنا عرصہ وہ گزارنا ہے، اسے کہتے ہیں برزخ۔ برزخ صرف وہ 2 گز زمین کا نام نہیں ہے، قبر کا۔ علماء نے کہا کہ اس زمانے کو برزخ کہتے ہیں جو مرنے سے لے کر قیامت میں اٹھنے تک کا زمانہ ہے، خواہ کسی کو قبر کی صورت میں نصیب ہو، خواہ کو دروں سمندروں کی نظر ہو جائے، خواہ کسی کو شیر چیتا وغیرہ نگل لیں اس کے پیٹ، اس کے لیے برزخ ہے۔ حتیٰ کہ ہندو طریقے کے مطابق اڑا کر وہ جو جلا کر خاک اڑا دیتے ہیں وہ بھی برزخ سے بچ نہیں پائے گا، اس پر بھی برزخ ہے، اور بالآخر اللہ کے ہاں حضور حاضر ہونا ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اللہ ہی کی طرف سارے معاملات پلٹنے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ایمان پہ ثابت قدمی نصیب فرمائے، خدائے بزرگ و برتر کی رحمت سے
الحمدللہ آج سورہ بقرہ کے 25 رکوع پایہ تکمیل کو پہنچے۔ اللہ تعالیٰ حسب معمول اس کو جاری و ساری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ۔